اللہ تعالیٰ کے کچھ خطوط آپ نے بھیج دیے ہیں ان کو تو ان کے لیے بالکل جھوٹا الزام ہے. اچھا 100% جھوٹا الزام ہے. بالکل. کوئی خط انہیں نہیں بھیجا ہے. اچھا میں نے دیکھا واٹس ایپ کے اوپر جب کافی نے جو وہاں کے وزیر داخلہ کے نام خط بھیجا ہے وہ وزیر داخلہ وہاں سے یہاں کے ہم خود کو خط لکھے ایک دم 100% ختم خالی کر بالکل آپ کی صحیح ہے. میں آپ کی اتنی سی گزارش کی آپ کے بول سے اگر امت کے اندر کا یہ انتشار ختم ہو جائے. جی ہاں حضرت اگر ایک دارالعلوم کا بہت وزن ہے وہاں پر اور دارالعلوم اگر کوئی بات کہے گا اپنے رائے سے تو وہاں وہ لوگ تھوڑا سا شرمندہ ہو جائیں گے اس غیر اسلامی عمل سے. میں یہ کہہ رہا ہوں مولانا کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب نے آپ کو جو خط دیا تھا وہ خط دارالعلوم دیوبند میں جو آپ حضرات کو وفد کو جو محتمم صاحب نے لیٹر دیا تھا جی جو آپ نے میں اس وقت نظام الدین میں تھا جب آپ نے واصف الاسلام صاحب نے آپ سے مانگا تھا کہ سعد صاحب کو دکھانا ہے تو آپ نے نہیں دیا تھا تو وہ خط آپ نے بنگلہ دیش میں کن حضرات کو دیا ہے؟ وزیر کو دیا. وزیر کے پاس وزیر کے پاس مطلب ہوم منسٹر کو دیا آپ نے؟ ہوم منسٹر کو. ہاں اصل میں کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مولانا سعد صاحب جو ہے اہل سنت والجماعت سے منحرف نظر آتے ہیں؟ نہیں یہ لگتا ہوا نہیں ہے. یا دارالعلوم دیوبند جو ہے مولانا سعد صاحب کے رجوع سے مطمئن نہیں ہے یہ لکھا ہوا ہے؟ ہاں یہ لگتا ہوا ہے. اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے رجوع سے ہم مطمئن نہیں ہے. وہ اپنے اگلے پرانے موقف پہ وہ موجود ہے اس لیے ہمارا فتویٰ جو ہے وہ بھی ہم اپنے فتویٰ پر ہے. یہی ان کے جو رجوع ہے یہ ہمارے لیے اطمینان بخش نہیں ہے. اب کس طرح کے یہ تو وہ جانتے ہیں کیونکہ حضرت مولانا نے ہماری موجودگی میں حیات الصحابہ کے تعلیم میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرما رہے تھے کہ اگر مجھ سے بھی کوئی ایسی بات آ جائے میری تقریر میں جس سے انبیاء اعظام کی عظمت اور ان کے عصمت میں آنچ آئے جی تو اس سے بھی رجوع کرنا چاہیے. اس کے بعد میں دارالعلوم سے پھر رابطہ قائم کیا کہ مولانا نے ایسے فرمائے ہیں. بس وہ اصلی پیڈ تھا وہ جیسے لفافے میں تھا تو وہ محتمم صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ سے جو عرض کیا وہی میں لکھ کے دے دیا پیڈ میں اور پھر پیڈ کو لفافے میں پھر لفافے کو بند کر لیا. ہم لفافے کو کھولنا اور پھر دیکھنا وزیر کیا سمجھے گا اس لیے وہاں حوالہ کر دیا. حوالہ کرنے کے بعد وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اردو نہیں جانتے اس کو پڑھیے. پھر مجلس میں پڑھ کے سنایا گیا اور وزیر کے پاس ہی وہ رہ گیا. یہی لگتا ہوا ہے کہ مولانا سعد جو غلطی کیے ہیں اس کے جو جواب ہمیں مرحمت فرمائے ہیں یہ ہمارے اطمینان بخش نہیں. اس لیے ہم اپنے پرانے موقف پر بحال ہی باقی دارالعلوم پرانے موقف پر بحال ہی باقی ہے. یہی لکھا ہوا ہے. تو یہ ایک تو پوچھنا تھا کہ مولانا صاحب کے رجوع کے بارے میں ابھی کیا ضمن کا کیا مقصد ہے. دوسری بات تھی کہ اجتماع میں آئے نہ آئے آپ کو ان کو کوئی اعتراض ہے یا نہیں. تو دوسرے سوال کے میں کہتے کہ بھائی یہ ہمارا یہ ہمیں پوچھے نہیں یہ آپ تبلیغ والوں کا کام ہے وہ مولانا صاحب جہاں جائے نہ جائے اس سے ہم کوئی سروکار نہیں ہے. اور رجوع کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو اعلانیہ رجوع کرنے کو کہا تھا ابھی تک انہوں نے نہیں کیا. تو ہم نے پوچھا کہ اگر اعلانیہ کر دیں تو پھر آپ کو کوئی اعتراض ہے. وہ نہیں وہ اعلانیہ کر دیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں. اور پھر یہ بھی کہا شاید مدنی صاحب نے کہ تردید بھی کر دیں کہ ان کے لوگ بہت ساری باتیں لکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس کی بھی فجر سے پہلے تو محتمم صاحب نے کچھ دستاویز دیے لکھت میں
मौलाना उबैदुल्ला फारूक साहब को। जी, तो वो मैं भी जरा हैरान हुआ कि बात अभी तक पूरी नहीं हुई है और दस्तावेज कैसे वो बैग से निकाले। तो उन्होंने कहा कि ये पहले उनसे हमारी बात हुई थी, वक्त भी हमारा थोड़ा था, इसलिए हमने इसको पहले से लिख कर रखा है। अच्छा, तो उसको पढ़ने आपको भी नहीं मिला? नहीं, पढ़ के सुनाया, मदनी साहब ने पढ़ के सुनाया जी। क्या लिखा होगा? लेकिन बाद में वो यही बात थी कि यानी उनको एलानिया उनको कहा गया, उन्होंने अभी तक नहीं किया है। और फिर वो उनके लोग जो है वो उनके यानी बहुत सारी बातें मरजात और वजाहत लिख रहे हैं उनके बारे में, ये भी उनको नहीं करना चाहिए। तो मतलब आप लोग के गुफ्तगू करने से पहले ही ये चीज तैयार थी, एक मसौदा तैयार था जो मौलाना उबैदुल्ला फारूक साहब को दे दिया गया। मैं जरा हैरान हुआ जी, उनको दे दिया, फिर वो कभी दिखाए। फिर ककराइन में आके हमने कहा, जब हमने सुना कि देवबंद अभी तक यानी कुछ वाज़ेह तौर पर नहीं कह रहे हैं, तो हमने कहा कि आप यहाँ भी कर दें। ये वहाँ मजला 10,000 का था ककराइन में, वहाँ भी हमने रिड्यूस कर लिया। कह रहे थे कि ये हम हुकूमत को दे देंगे। अच्छा, फिर दूसरे दिन मौलाना शौकत साहब ने सबसे पूछा कि भाई अच्छा देवबंद को बाद में होगा, आप हजरात इससे मुतमईन है या नहीं? तो सब ने कहा कि हम मुतमईन है, जिस वीडियो से हम मुतमईन के हजरात हैं जो बड़े पूरा किस्सा उन्होंने नहीं बयान किया, सिर्फ ये जो खत जो 24 को उन्होंने लिया था वो उन्होंने दे दिया, लेकिन उन्होंने रिव्यू किया, वो मुतमईन हुए, ये सारी चीजें उन्होंने बयान की। अच्छा।